آج ہم آ رہے ہیں، یہاں سے آج کا ہمارا مطلب شروع ہے، وہ کیا؟ صلح کے بارے میں۔ عقد صلح ہوتا ہے، مثلا نزاع ہے میرا اور ان کا اس کتاب کے بارے میں یا موبائل کے بارے میں، میں اور یہ صلح کرتے ہیں۔ کس کے عوض میں صلح کرتے ہیں؟ عین کے عوض میں۔ عین کے عوض میں صلح ہے نا یہ۔ عین کیا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے، اس کتاب پہ میرا اور ان کا نزاع ہے۔ صلح کیا ہوتی ہے؟ صلح یہ ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کتاب آپ رکھ لیں، اس کے عوض میں کیا کریں؟ آپ مجھے آپ پیسے دے دیں۔ مثلا کتنے پیسے دے دیں؟ 25 دینار دے دیں۔ کہتے ہیں یہ بھی انشاء تملیک ہے، مستشکل یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی انشاء تملیک ہے یہ۔ لہٰذا آپ کی جو تعریف ہے انشاء تملیک، دیکھیں تعریف کیا کی آپ نے؟ انشاء تملیک دیکھیں، عین بے مال، کہتے ہیں یہ عقد صلح پہ بھی صادق آ رہی ہے، جبکہ عقد صلح کیا ہے؟ بے نہیں ہے۔ واضح ہے بات یہ؟ کسی کے لیے واضح نہیں تو بتائیں۔ یہ دو اشکال اکٹھے ذکر کر رہے ہیں، اور کس پہ یہ آپ کی تعریف صادق آ رہی ہے؟ ہبہ معوضہ پہ۔ ہبہ معوضہ بھی ایسے ہے، میں انہیں کتاب ہبہ کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ عوض میں یہ کیا دیں گے؟ مال دیں گے، 1,00,000 دینار دیں گے، 10 دینار دیں گے۔ انشاء تملیک بے عوض مال ہے یہ بھی۔ ہاں کیسے؟ ہاں تو ہو سکتا ہے نا، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ممکن ہے کتاب ملیون کی ہو نا، میں 1,00,000 عوض لے رہا ہوں فقط۔ تو ہبہ معوضہ، ہبہ معوضہ کیا ہبہ ہے؟ یہ بھی ہبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک غیر معوضہ ایک معوضہ ہے۔ ہبہ معوضہ عقد لازم ہوتا ہے، ہبہ غیر معوضہ عقد جائز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں یہ بھی انشاء تملیک بے عوض مال ہے، عقد صلح بھی انشاء تملیک بے عوض مال ہے۔ انشاء تملیک یعنی کیا؟ میں انہیں کتاب کا مالک بنا رہا ہوں اگرچہ صلح کے ذریعے، عوض میں مال لے رہا ہوں۔ ہبہ معوضہ کیا ہے؟ میں انہیں کتاب کا مالک بنا رہا ہوں ہبہ کے ذریعے۔ ہبہ لڑکی کا نام نہیں ہے ہاں نا، یہ ایک عقد ہے، اور عوض میں کیا ہے؟ ان سے مال لے رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بھی انشاء تملیک بے عوض مال ہے۔ لہٰذا آپ کی تعریف کیا ہے؟ جیسے معنی نہیں تھی ویسے جامع نہیں ہے، لہٰذا نہ جامع ہے تعریف نہ معنی ہے۔ مصنف جواب دیتے ہیں، میں اس سے پہلے کہ ہم کتاب کا یہ متن پڑھیں میں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مصنف یہ جواب بڑا سمپل سا مصنف، بڑا واضح ہے عبارت، ویسے کوئی آج دقت والی بات نہیں ہے۔ جواب یہ ہے، کہتے ہیں دیکھیں یہ جو عقد صلح اور عقد بیع میں فرق کیا ہے اساسی؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے، جو عقد بیع ہے یہ معاوضہ ہے، عوض بے عوض ہے، مبادلہ ہے، بدل بے بدل ہے۔ عقد صلح جو ہے یہ اتفاق ہے، تسالم اور اتفاق ہے۔ یہ واضح ہوگی بات یہ؟ پھر دوبارہ دیکھیں، جو عقد بیع ہے یہ معاوضہ ہے، مبادلہ ہے کہہ لیں آپ، عوض بے عوض ہے۔ عقد صلح جو ہے یہ اتفاق اور تسالم ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی تسالم عین پر ہوتا ہے تو یہ عقد بیع کے متعلق میں سے ہو جائے گا، یہ عقد صلح، یہ لمحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا اگر یاد ہو تو۔ کبھی عقد صلح کس پہ ہوتا ہے؟ عاریہ پہ ہوتا ہے تو یہ عاریہ کے متعلقات میں سے۔ کبھی کیا ہے؟ یہ عقد صلح ایجار پہ ہوتا ہے تو یہ ایجار کے، یعنی جس کے متعلق ہوگا اسی کا اس کو نام دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں دیکھیں عقد بیع جو ہے وہ بذات ہی لفظ بیع تو بذات ہی متعدی ہوتا ہے، بیعت الدار۔ صلح میں جو ہوتا ہے بذات ہی نہیں کہتے، صلاح تو مثلا کتاب، الکتاب الہ کے ذریعے متعدی کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ بذات ہی اتفاق ہے، اس وجہ سے جس شے پہ اتفاق ہوا ہے اس کے لیے متعلق لانا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس وجہ سے کہیں گے لہٰذا عقد بیع اور شے ہے، عقد صلح اور شے ہے، لہٰذا یہاں پہ انشاء تملیک ہے عقد بیع میں، عقد صلح میں انشاء تملیک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ انشاء کیا ہے؟ وہ انشاء تسالم ہوتا ہے۔ وہاں پہ جب عقد صلح جاری ہوتا ہے تو دونوں کیا کرتے ہیں؟
وہ یہ عقد جاری کرتے ہیں. ایجاب کرنے والا کہتا ہے جی میں جس کو شے دینے جا رہا ہوں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ہوا کس پر ہے اتفاق؟ کتاب پر، تو یہ بیع میں داخل ہو جائے گا. کس پر اتفاق ہوا ہے؟ عاریہ پر، تو یہ عقد عاریہ میں. کس پہ؟ اسی طرح جس میں اتفاق ہوتا جائے گا وہ شے داخل ہوتی جائے گی. لہذا کہتے ہیں اس وجہ سے اگر یہ عقد صلح عقد بیع ہوتا تو پھر صلح کیا ہے؟ باقی عقود میں نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر صلح بس کس میں ہونی چاہیے تھی؟ بس اس میں عین میں. کہتے ہیں یہ باقی عقود میں صلح کا ہونا دلیل ہے کہ یہ عقد صلح خود بذات ہی انشاء تملیک کا معنی نہیں دیتا. یہ دیکھیے گا. پھر ہبہ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. وَمِنْہا، یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا نا، انتقاض تردہ بالصلح. تردہ یعنی شمولہ. ترد معنی شمول کے ہے کہ یہ آپ کی تعریف کیا ہے. اس پہ اشکال لازم آتا ہے کس کے ذریعے؟ کہ آپ کی تعریف شامل ہے کس کو؟ بالصلح علی العین. جب کیا ہے عین پر صلح ہو، کس کے ذریعے؟ مال. عطف کریں گے اسی پہ. انتقاض تردہ بالہبہ المعوضہ. آپ کی تعریف پہ اشکال لازم آتا ہے کس کے ذریعے؟ کہ یہ شامل ہے ہبہ معوضہ کو بھی. لہذا آپ کی تعریف کیا ہے؟ جامع نہیں ہے اور کیا ہے؟ مانع نہیں ہے. غیر کو کیا ہے؟ یہ شامل کر رہی ہے. آپ نے تعریف کی تھی بیع کی، شامل کر رہے ہیں صلح کو بھی اور ہبہ معوضہ کو بھی. وفی ہے رد. دیکھیے گا ان حقیقت الصلح، کہتے ہیں جو صلح کی حقیقت ہے، دیکھیں ولو تعلق بالعین، اگرچہ وہ عین کو ہی کیوں نہ متعلق ہو، صلح لیس هو التملیک علی وجہ المقابلہ والمعاوضہ. یعنی حقیقت صلح یعنی جو صلح کا معنی ہے، عقد صلح کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ مقابلہ اور معاوضہ کی بنا پہ تملیک نہیں ہے، بل دیکھیں معنی ہو الاصلی. اصلی معنی کیا ہے؟ هو التسالم. عقد صلح کا معنی تسالم ہے، معاوضہ مبادلہ نہیں ہے. ولیذا لا یتعدی بنفسہ الی المال. اس وجہ سے یہ صلح جو ہے بذات ہی متعدی نہیں ہوتا کسی بھی شے کی طرف، بے خلاف کس کے؟ بیع کے، چونکہ وہ انشاء تملیک ہے بے مال، اس وجہ سے بذات ہی متعدی ہوتا ہے. نعم، بھی میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ متضمن للتملیک. ہاں متضمن ہے تملیک کو، جیسے شراء کی صورت میں، جیسے ایجار کی صورت میں، ایسے ہی یہ بھی. کب دیکھیں وہ بھی کب متضمن ہے تملیک کو؟ اذا تعلق بعین، جب اس کا متعلق کیا ہے؟ صلح کا عین ہو. لا انہ نفسہ، نہ کہ یہ خود عین ہے اور خود تملیک ہے. لا ان الصلح نفس التملیک. والذی یدلک علی ھذا، کہتے ہیں اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ہم آپ کو اور سمجھاتے ہیں، اس پہ دلیل دیتے ہیں. یدلک یعنی آپ کو اور قریب کرتے ہیں. ان الصلح قد یتعلق بالمال عینا او منفعتا، کبھی صلح کا متعلق مال ہوتا ہے یا تو عین کے اعتبار سے، یا دیکھیں وہ عین نہیں ہوتی، اس کا منفعہ ہوتا ہے. فیفید التملیک، ٹھیک ہے، تملیک کا فائدہ دیتا ہے. وقد یتعلق بالانتفاع بہ، کبھی اس کا متعلق کیا ہے؟ عین اور منفع نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے؟ بس فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. فیفید فائدۃ العاریہ، تو کس کا فائدہ ہوگا پھر؟ عقد عاریہ. وہو مجرد التسلیط. وقد یتعلق بالحقوق، کبھی اس کا تعلق حقوق سے ہوتا ہے. فیفید الاسقاط او الانتقال، تو اسقاط اور کیا؟ انتقال ہو جائے گا. وقد یتعلق بتقریر امر بین المتصالحین، کبھی متصالحین کے درمیان کسی امر کے ثابت کرنا ہوتا ہے. کما فی قول احد الشریکین لصاحبہ صالحتک، میں آپ سے صلح کرتا ہوں، الا ان یکون الربح لک والخسران علیک، فائدہ بھی تجھے گھاٹا بھی تجھے، میرا اصلی مال مجھے واپس ملنا چاہیے. اس پہ صلح ہوتی ہے. فیفید مجرد تقریر. فلو کانت حقیقت صلح ہی عین کل من ھذی المفادات الخمسہ. دقت کیجیے گا، اگر صلح کا معنی کیا ہے؟ یہ خود سارے عقود ہیں جو ہم نے 5 ذکر کیے ہیں. لازمہ کونہ مشترکا لفظیاً، تو پھر تو صلح کیا ہے؟
مشترک لفظی ہو جائے گا، کہتے کوئی بھی قائل نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ لہذا جو حقیقت صلح ہے، جو معنی صلح ہے، وہ تسالم ہے۔ ہاں تسالم کا متعلقات مختلف ہیں، کبھی وہ کیا ہے، عین ہے تو کہیں گے تملیک کا فائدہ ہے، کبھی عاریہ ہے، کبھی انتفاع ہے تو عاریہ کا فائدہ دے گا، اس طرح مختلف ہیں۔ وَهُوَ واضح البطلان فلم يبقى الا ان يكون مفهومه معنی آخر۔ لہذا جب یہ مشترک لفظی نہیں ہے پھر اس کا معنی اور ہے، وہ کیا ہے؟ التسالم، وہ تسالم ہے۔ فیفید فی کل موضع فائدہ من الفوائد المذکورہ، لہذا ہر جگہ پہ ان فوائد میں سے فائدہ ملتا ہے بحسب ما یقتضی متعلقہ، جو متعلق تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق کیا ہے، فائدہ ہو جائے گا۔ لہذا اس وجہ سے ہماری تعریف پہ اشکال لازم نہیں آتا۔ فصل علی العین بعوض تسالم علیہ، جب صلح ہوتی ہے عین پر عوض کے بدلے میں اور اس پہ تسالم ہوتا ہے، وہ یتضمن التملیک، پھر بھی دیکھیں تملیک انشائی ثابت نہیں ہوتی، تضمنی ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں کس کے یہ ضمن میں تملیک ثابت ہوتی ہے؟ تسالم کے ضمن میں، اصل تسالم ہے، اس کے ضمن میں تملیک ہے، ہاں شراء اور اجارہ کی طرح۔ لا ان مفہوم الصلح فی خصوص حاضل مقام و حقیقت ہوا انشاء التملیک، نہ کہ صلح کا مفہوم اس جگہ پہ کیا ہے، وہ انشاء تملیالہ، حتیٰ اس مورد میں بھی جب یہ اس کا متعلق عین ہوتا ہے تب بھی انشاء تملیک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تملیک تضمنی ہے، تسالم کا متعلق وہ تملیک ہے۔ ومن ہنا لم یکن طلبہ من الخصم اقرارا بخلاف طلب التملیک۔ اس کو سمجھا کے دوبارہ یہ سطر پڑھتا ہوں، پھر یہ سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے گا مثلا میں کیا کرتا ہوں، اقرار، میرا اور ان کا نزاع تھا کس چیز کے بارے میں، کتاب کے بارے میں۔ یہ مجھے لے جاتے ہیں قاضی کے پاس کہ جی جو ہے یہ کتاب میری ہے جو سید کے پاس ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اقرار کرتا ہوں۔ کس چیز کا اقرار کرتا ہوں؟ یہ اقرار نہیں کرتا کہ یہ کتاب ان کی ہے، میں اقرار کرتا ہوں اس بات پہ کہ میں اس کتاب پہ صلح چاہتا ہوں، حالانکہ ہم دونوں کا نزاع ہے اس کتاب میں۔ میں جاتا ہوں بھائی جان چھڑواؤ، حالانکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب میری ہے، یہ کہتے ہیں میری ہے، اب میرا اقامے کا ٹائم کم ہے، میں نے واپس پہنچنا ہے، یہ مجھے عدالت لے جاتے ہیں، چلو آؤ، واضح ہے بات۔ یہ کھینچنا چاہتے ہیں، اس کا اقامے کا ٹائم ختم ہو، یہیں ذلیل ہوتا رہے۔ میں کیا کہتا ہوں عدالت، میں کہتا ہوں جی میں اقرار کرتا ہوں کس چیز پہ، صلح پہ، میں صلح چاہتا ہوں۔ میرا یہ صلح کا اقرار کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مالک ہے، اور نہ ہی کچھ سمجھتا ہے اس کو۔ اس کا مطلب ہے صلح کا اقرار تملیک کا فائدہ نہیں دیتا، کیوں؟ چونکہ صلح کا معنی تملیک نہیں ہے۔ اگر صلح کا معنی تملیک ہوتا تو پھر منکر کے اقرار سے وہ کیا ہے، کتاب ثابت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس وجہ سے، یہ دیکھیں آپ دیکھیے گا، پھر دوسرے مقطع کی طرف آتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ، ومن ہنا لم یکن طلبہ من الخصم اقرارا، طلبہ طلب الصلح، صلح کو طلب کرنا، من الخصم، خصم سے، واضح ہے بات۔ یہ خصم یعنی جس سے نزاع ہے، پنجابی والا خصم نہیں ہے، جس سے نزاع ہے اس سے کیا ہے، یہ صلح کو طلب کرنا، یہ اقرار نہیں ہے کہ کتاب اسی کی ہے۔ اب جیسے میں نے کہا ہے، اس کا یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ صلح کا معنی تملیک نہیں ہے، وَإِلَّا صلح کا طلب کرنا دلیل ہوتا کہ جی اس کی کتاب ہے۔ دیکھیں بے خلاف طلب التملیک، بے خلاف کس کے، تملیک کو طلب کرنا۔ جب آپ کیا کرتے ہیں، طلب التملیک، طلب یعنی انشاء، جیسے یہ انشاء تملیک کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس نے مالک بنا دیا۔ یہ طلب سے مراد انشاء تملیک ہے، جیسے یہ کریں گے مالک ہو گیا اگلے والا۔ بات واضح ہو گئی ہے۔ لہذا یہاں سے نتیجہ دیں گے کہ جی عقد صلح جو ہے وہ انشاء تملیک پہلے دور پہ کلی نہیں ہے، لیکن اگر اس کا متعلق مان لیں عین ہے تو تب بھی یہ تملیک ضمنی ہے۔ اور مصنف نے کتنی دلیلیں یہاں پہ دی ہیں، 3 دی ہیں۔ پہلا
وہ انشاء تملیک ہے، یہ تسالم ہے. دوسرا وہ بذات ہی متعدی ہوتا ہے، یہ بذاتی نہیں ہوتا. تیسرا اس کے متعلقات مختلف عقود ہیں. اگر یہ کیا ہوتا، وہ بنفس ہی تملیک ہوتا تو مشترک لفظی ہوتا، حالانکہ کوئی بھی اس کا کیا ہے قائل نہیں ہے. لہذا جس کے متعلق ہوتا جائے گا وہی اس کا معنی ہوگا. اس وجہ سے ہماری تعریف پہ اشکال لازم نہیں آتا کہ عقد صلح جب کسی عین پہ ہوتا ہے تو یہ بھی تملیک ہے، لہٰذا یہ عقد بیع کی تعریف میں داخل ہو جائے گا. واضح ہے میرا خیال ہے. آ جائیں ہبہ معوضہ کی طرف. ہبہ کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، یا معوضہ ہے یا کیا ہے غیر معوضہ. پہلے غیر معوضہ کی طرف آتے ہیں، پھر معوضہ. غیر معوضہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ کبھی نہیں ہونا. میں انہیں کتاب ہبہ کرتا ہوں، کہتا ہوں وہبتو کا حاضہ الکتاب. واضح ہے بات یہ. تو انہوں نے قبول جلدی سے کر لیا. اس میں ہبہ غیر معوضہ میں لازم ہونے پہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے قبض شرط ہے. میں نے ہبہ صیغہ جاری کر دیا نا، صحیح میں نے جاری کر دیا. وہبتو کا حاضہ الکتاب. بس جب تک میں کتاب قبض نہیں کرواؤں گا ان کو، میرے لیے اختیار ہے میں اسے کیا کروں، عقد کو فاسد کروں میں. واضح ہوگی بات. یہ کیا ہے؟ غیر معوضہ. کوئی حرج نہیں، میں نے دے دیا ان کو کتاب، قبض بھی ہو گئی، پھر بھی مجھے اختیار ہے. جائز ہے نا. کب تک؟ جب تک یہ اس میں تصرف نہیں کر لیتے. جائز ہے، واپس لے لوں. یہ ہے ہبہ غیر معوضہ. معوضہ کیا ہے؟ معوضہ یہ ہے کہ میں ہبہ کرتا ہوں، عوض میں یہ مجھے شے دیں گے. واضح ہوگی بات. یہ اب ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ جی میں آپ کو کتاب ہبہ کروں گا، آپ مجھے عوض میں موبائل دیں گے. ٹھیک ہو گیا. میں جلدی سے کہتا ہوں وہبتو کا حاضہ الکتاب. اور دقت کیجیے گا، ابھی میں نے کہہ دیا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب لے کے عوض میں موبائل نہیں دیتے. انہیں کوئی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، کتاب مقاصد کہیں سے بھی مل جائے گی، موبائل دے رہے ہو عوض میں. یہ تو کیا عقد بیع اور اب عقد ہبہ میں فرق دیکھیے گا، یعنی ہبہ معوضہ میں اور عقد بیع میں فرق دیکھیے گا. فرق یہ ہے کہ وہاں پر جب بائع انشاء تملیک کرتا ہے اس وقت تک مشتری مالک نہیں بنتا جب تک مشتری عوض نہیں دے دیتا. کیوں؟ چونکہ مبادلہ تو عوض بے عوض ہے. واضح ہوگی بات. یہ بے خلاف ہبہ معوضہ کے. ہبہ معوضہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب واہب جو ہے وہ ہبہ کرتا ہے، چاہے معوضہ ہو، جیسے ہی یہ کتاب میں نے ہبہ کی انہیں دی، یہ مالک بن جائیں گے. واضح ہوگی بات. یہ تو کہتے ہیں اگر ہبہ معوضہ انشاء تملیک بے عوض مال ہوتا تو پھر کیا ہے؟ اس وقت تک ہبہ معوضہ میں جس کو ہبہ کی جا رہی ہے کتاب، جیسے میں نے یہ مثال لی ہے، واضح ہے بات. یہ وہ مالک نہیں بننا چاہیے تھا جب تک وہ عوض نہ دے دیتا، اگر یہ انشاء تملیک بے عوض مال ہوتا تو. جبکہ ہبہ معوضہ کیا ہے؟ انشاء تملیک بے عوض مال نہیں ہے. حتیٰ آپ یہ کیا کریں، اشکال کریں اس پہ. ہاں واہب کو یہ اختیار ہے بعد میں کیا کرے. بعد میں اگر وہ نہیں دیتا تو یہ اپنے عقد کو فاسد کر دیں، واپس لے لے. لیکن اس کے ہبہ کرنے سے فوراً وہ کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے. بے خلاف کس میں؟ عقد بیع میں. عقد بیع میں معوض کا مالک مشتری اس وقت تک نہیں بنتا جب تک عوض کیا ہے؟ دے نہ دے. اس وجہ سے کہیں گے یہ عقد ہبہ کیا ہے، ہبہ معوضہ کیا ہے؟ وہ انشاء تملیک نہیں ہے. ہبہ دونوں میں یہ ہبہ معوضہ کس کی طرح ہے؟ غیر معوضہ کی طرح. کس چیز میں؟ کہ جیسے ہی واہب صیغہ ہبہ جاری کرے گا موہوب مالک بن جائے گا، مالک بن جائے گا. وہ دونوں ایک فرق دونوں میں فقط یہ ہے کہ یہ غیر معوضہ ہے، وہ معوضہ ہے.
ہاں اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، مالک بن جائے گا. ہاں یہ اسے اختیار ہے واہب کو کہ اگر وہ عوض میں شے نہیں دیتا تو یہ کیا کرے، فسخ کر دے، لیکن مالک بن جائے گا فوراً. بے خلاف کس کے، عقد بیع میں. عقد بیع میں اصلاً مالک ہی نہیں بنتا. ایسے سے کہیں گے کہ ہبہ معوضہ انشاء تملیک نہیں ہے فقط. واضح ہوگی بات. یہ دیکھیے گا، وَأَمَّا الْهِبَةُ الْمُعَوَّضَةُ، بہرحال الْهِبَةُ الْمُعَوَّضَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا ہنا، اس سے یہاں مراد کیا ہے، ما، دقت کیجئے گا، ما اشترط فیہا العوض، اس میں کیا قرار دیا گیا ہے، عوض. اس معوضہ میں عوض کو شرط قرار دیا گیا نا. دیکھیں کہتے ہیں فلیست انشاء تملیک بعوض علی جہت المقابلہ، یہ انشاء تملیک بے عوض نہیں ہے. کس بنا پہ، علی جہت، یعنی تم اس وقت مالک ہبہ کے بنو گے جب تک تم مجھے عوض میں شے کے اس طرح نہیں ہے. یہ جس میں، یعنی وہ ہبہ جس میں عوض کو شرط قرار دیا گیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بے کی طرح نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں یہ فلیست انشاء تملیک بے عوض علی جہت المقابلہ. وَإِلَّا دیکھیں لم یؤکل تملک احداہما، وَإِلَّا کا استثناء کریں پہلے. الا یعنی اگر مان لیں کہ یہ ہبہ معوضہ بے کی طرح ہے تو معقول نہیں ہے. کیا معقول نہیں ہے، تملک احداہما، کہ دو میں سے ایک مالک بنے، لأحد العوضین، عوضین میں سے ایک کا، من دون تملک الآخر للآخر، جبکہ آخر کیا ہے، وہ دوسرے عوض کا مالک. حالانکہ ہبہ معوضہ میں ایسے ہوتا ہے کہ کیا ہے، واہب جب صیغہ ہبہ جاری کر کے وہ دیتا ہے شے، وہ مالک بن جاتا ہے، چاہے وہ بھی شے کیا ہے، نہ دے. کہتے ہیں اگر یہ بے کی طرح ہوتا، عوض بے مال ہوتا علی نحو المقابلہ، تو پھر کیا اسے مالک نہیں بننا چاہیے تھا. جب یہ فرق ہے دونوں میں. مان ظاہرہم، جبکہ علماء کے عبارات کا ظہور کیا کہتا ہے، عدم تملک العوض بمجرد تملک الموہوب الہبہ. کہتے ہیں یہ کیا ہے، ظاہراً یہ ہے کہ وہ عوض کا مالک نہیں بنتا بمجرد تملک الموہوب الہبہ، جیسے ہی موہوب ہبہ کرتا ہے. واضح ہے بات. یہ وہ کیا ہے، عوض کا مالک نہیں بنتا جب تک وہ عوض دے نہ دے. یہ ما ان ظاہرہم عدم تملک العوض بمجرد تملک الموہوب الہبہ، بل غایت الامر ان المتہب لو لم یعد العوض، اگر متہب جو ہے یعنی جسے ہبہ کیا گیا ہے، اگر وہ عوض نہیں دیتا، کان للواہب الرجوع فی ہبتہ، اسے حق ہے کہ اپنے ہبہ میں کیا کرے، اپنی ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے. واضح ہے بات. یہ مالک بنا چکا ہوتا ہے. ہاں یہ حق ہے کہ وہ کیا کرے، اس میں رجوع کرے. بے خلاف دیکھیں بے میں ایسے ہوتا ہے نہیں، واپس لے سکتا ہے، فسخ کر دے. عقد میں ایسے ہوتا ہے، عقد بے میں نہیں. عقد بے میں وہ معوض کا مالک مشتری اس وقت تک نہیں بنتا جب تک عوض کیا ہے وہ دے نہ دے، بے خلاف ہبہ کے. فظاہر ان التعویض المشترط فی الہبہ، دیکھیں یہ جو عوض کی شرط قرار دی گئی ہے ہبہ میں، ہبہ معوضہ میں، قد تعویض الغیر المشترط فیہا، یہ اسی عوض کی طرح ہے جس کو شرط قرار، یعنی ہبہ غیر معوضہ کی طرح ہے. ہبہ معوضہ واضح ہے کس شے میں، ملکیت میں، متہب کو مالک قرار دینے میں ہبہ غیر معوضہ کی طرح ہے. فی کونہ تملیکن مستقلاً، اس میں تملیک کیا ہے، مستقل ہوتی ہے. یقصد بہ وقوعہ عوضاً، جس میں وہ شرط کیا قرار دیتا ہے کہ وہ عوض کے بدلے میں ہے کہ یہ مجھے عوض دے گا، لیکن تملیک واقع ہو چکی ہوتی ہے بغیر عوض کے. لا ان حقیقت المعاوضہ والمقابلہ مقصودہ فی کل من العوضین، اس میں کیا ہے، وہ حقیقت معاوضہ اور مقابلہ جو ہے وہ عوضین میں مقصود نہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا جب تک وہ عوض نہیں دے دیتا اس وقت تک میں جو ہبہ کر رہا ہوں یہ اس کا مالک نہیں بنے گا. حقیقت ہبہ یہ نہیں ہے، بلکہ جیسے یہ ہبہ کہے گا مالک بن جائے گا. ہاں اس نے شرط قرار دی تھی، اگر وہ شرط نہیں پوری ہوتی اسے حق کیا فاسد کرے.
کس بنا پہ؟ اذا فاسد الشرط فاسد المشروط کی بنا پہ. کما یتضح ذالک بملاحظۃ التعویض الغیر المشترط فی ضمن الہبہ الاولی. ہبہ الاولی یعنی جس میں عوض شرط نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس میں واضح ہے، وہاں پہ اگر وہ کیا ہے ہاں عوض دے دیتا ہے فاب یا نہ دے تو کوئی حرج نہیں. اسی میں اصل میں کہتے ہیں ہبہ جو صحیح عقد ہبہ ہے وہ بغیر عوض کے ہے، مجانی ہے. جیسے ہی عقد ہبہ جاری کرتا ہے وہ مالک بن جاتا ہے، سامنے والا بن گیا. کہتے ہیں اسی میں ہی کیا کیا جاتا ہے، تھوڑا اضافہ کر دیا گیا ہے شرط کا. جب شرط کا اضافہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہبہ معوضہ. ہبہ متحقق ہو جاتا ہے شرط ہو یا نہ ہو. ہاں جس میں وہ شرط قرار دیتا ہے اگر شرط حاصل نہیں ہوتی اسے حق ہے اس میں کیا کرے، رجوع کرے یعنی فسخ کر دے اس کو. کما یتضح ذالک بملاحظۃ التعویض الغیر المشترط فی ضمن الہبہ الاولی فقط تحقق مما ذکرنا. کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے جو ہم نے ذکر کیا، کیا ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع. حقیقت میں جو تملیک عین ہے، واضح ہے بات یہ، بالعوض وہ فقط کیا ہے، بیع ہے، اور کوئی شے نہیں ہو سکتی. وہ نہ شراء ہے، نہ اجارہ ہے، نہ کیا ہے صلح ہے، نہ ہبہ معوضہ ہے. چاروں نہیں ہو سکتے. ان چاروں میں تملیک کیا ہے، تملیک ضمنی ہے. ہاں یہ اب رد کر رہے ہیں نا اشکالات کو. کہتے ہیں جو ہم نے تعریف، ہر کوئی کہتا ہے جو ہماری تعریف ہے یہی صحیح، وہ رد کر رہے ہیں سارے اشکالات کو. سابقہ علماء کی جو تعریفیں تھیں ان پہ اشکالات کر کے تعریفوں کو رد کر دیا، اپنی تعریف کی پھر ان پہ اشکالات کیے، ان اشکالات کو اب کیا کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں. ہاں عوض نہیں ہے نا اس میں، عوض نہیں ہے، تملیک ہے. لیکن یہاں پہ تملیک ہے بغیر عوض کے نہیں. عقد بیع میں، عقد بیع میں تملیک اسی وقت ہے جب عوض ہو. عقد ہبہ میں تملیک ہو گئی عوض چاہے نہ بھی ہو. ہاں زیادہ حق ہے اسے، اگر نہیں عوض دیتا تو یہ اپنا باطل کرتے. اس وجہ سے کہیں گے کہ ہبہ بیع نہیں ہے، کیونکہ بیع میں تملیک بے عوض ہے، ہبہ میں تملیک کیا ہے، بدون العوض ہے، بغیر عوض کے تملیک ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں یہ دیکھیں ان حقیقت تملیک العین، دیکھیں بالعوض، یہ جو حقیقت میں جو تملیک العین بالعوض ہے، فلیست الا البیع فلو قال ملکتو کا قضا بقضا کانا بیعن. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے وہ یہ آپ کو مالک بناتا ہوں فلاں شے کا فلاں شے کے بدلے میں، یہ بیع ہے. ولا یسع صلحن ولا ہبہ معوضہ، نہ یہ صلح ہے نہ ہبہ. دیکھیں وَإِن قَصَدَهُمَا، اگرچہ کیا ہے انشاء کرنے والے نے قصد ہی کیوں نہ کیا ہو اس سے ہبہ اور صلح کا، تب بھی ہبہ اور صلح نہیں کہیں گے ان کو. کیوں؟ اذ التملیک علی جہت المقابلہ الحقیقیہ لیس صلحا ولا ہبہ، چونکہ تملیک جو علی جہت المقابلہ یعنی عوض بے عوض، مال بے مال، یہ نہ صلح ہے نہ ہبہ ہے. فلا یقعان بہ، اور نہ ہی یہ دونوں کیا ہیں، بیع کے ذریعے واقع ہوتے ہیں، یعنی ملکتوں کے ذریعے یہ واقع نہیں ہوتے. صلح اور ہبہ یہ اس کے ذریعے نہیں واقع ہوتے، بیعتوں کے ذریعے، نہ ملکتوں کے ذریعے. اس کے ذریعے فقط کیا واقع ہوتا ہے، بیع واقع ہوتی ہے. واضح ہوگی بات یہ. اب یہ کہتے ہیں یہ استدرادی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ عقد صلح اور عقد ہبہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ بس لفظ صلح اور ہبہ سے ہی واقع ہوں یا اور الفاظ سے واقع ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں اور الفاظ سے بھی، لیکن قصد ان سے کیا ہو، اگر ہبہ اور صلح کا ہو. لیکن ملکتوں اور بیعتوں سے نہیں واقع ہو سکتے، یہ اور الفاظ سے کوئی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ نام لو قلنا بے وقوعہما، ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں واقع بے وقوعہما یعنی بغیر الالفاظ صریحہ، الفاظ صریحہ کے علاوہ بھی یہ واقع ہو سکتے ہیں، توجہ تحققہما مع قصدہما، تو پھر متوجہ ہے کہ یہ واقع ہو سکتے ہیں حتیٰ ملکتوں کے ذریعے بھی، اگر ان سے کیا قصد کیا جائے، ہبہ اور صلح کا. مصنف کہہ رہے ہیں میرے نزدیک نہیں ہے،
دقت کیجیے گا، مصنف کا نظریہ یہی ہے کہ میرے نزدیک ہبا اور سل نہیں واقع ہو سکتے. کس کے ذریعے؟ ملکتوں کے ذریعے یا بیتوں کے ذریعے. ہاں کہتے ہیں اگر آپ قائل ہو جائیں، کسی کی طرف سے نقل کر رہے ہیں، اگر آپ قائل ہو جائیں کہ عقد سل اور ہبا کے لیے صراحتاً الفاظ کا خاص ہونا ضروری نہیں ہے، تو کہتے ہیں پھر اگر آپ ملکتوں اور بیتوں کے ذریعے ان دونوں کا قصد کریں گے تو کوئی حرج نہیں. جو قائل ہے اس کے نزدیک صحیح ہو سکتا ہے، میرے نزدیک نہیں ہے صحیح. واضح ہوگی بات یہ. فما قیل من ان البیع هو الاصل فی تملیک العیان بالعوض. یہ میری طرف دیکھیے گا، یہ اب نا یہاں پہ دو نظریے، اصل میں یہ اشارہ ہے کشف الغطا صاحب کی طرف. یہ حاشیے میں میرا خیال انہوں نے اشارہ کیا ہے، انہوں نے کہا لم ترد مقتضات. بہرحال یہ شروحات میں انہوں نے وہ یہی لکھا ہے، خدا طالب میں نے دیکھا ہے. یہ کشف الغطا صاحب کا نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقد صلح اور ہبہ یہ دونوں لفظ ملکتو اور بیعتو سے ہو سکتے ہیں اگر ان دونوں سے اس کا قصد کیا جائے. واضح ہوگی بات یہاں تک. مصنف کہتے ہیں نا نہیں ہو سکتے. اگلا مسئلہ یہ ہے اب کہ کشف الغطا صاحب نے یہ اپنی کتاب میں اس کو متعارض ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر شک ہو جائے، یعنی سیگا جاری کیا گیا ہے ملکتوں کے ذریعے اور بیتوں کے ذریعے، شک ہو گیا ہے کہ مادری اس سے قصد بیت وہ صلح ہے، ہبہ ہے یا بیع ہے، تو کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ بیع ہے. کیوں؟ چونکہ اصل میں ملکتوں اور بیتوں کا جو سیگا ہے یہ بیع کے لیے انشاء ہوا ہے، لہٰذا اس کو بیع پہ حمل کریں گے شک کے مورد میں. مصنف کہتے ہیں لا، ہمارے نزدیک اصلاً کوئی شک والا مورد ہی نہیں ہے. جب بھی کس کے ذریعے سیگا جاری کیا جائے، ملکتوں اور بیتوں کے ذریعے، اس سے بس بیع متحقق ہوتی ہے، صلح اور ہبہ متحقق نہیں. چاہے انہوں نے صلح اور بیع کا ہی قصد کیوں نہ، صلح اور ہبہ کا ہی قصد کیوں نہ کیا ہو. نظریے میں فرق ہو گیا نا. یہ دیکھیے گا، فما قیلا، یہ قائل وہ ہیں کشف الغطا ہیں، من ان البیع هو الاصل فی تملیک العیان بالعوض، کہ بیع کیا ہے؟ یہی اصل ہے تملیک العیان بالعوض میں. دیکھیں فیقدم علی الصلح والہبہ المعوضہ، لہٰذا بیع کو مقدم کریں گے کس پہ؟ صلح. اور دیکھیں یہ کب ہوگا؟ جب شک ہو جائے نا. جب شک ہو جائے، سیگا جاری کیا گیا ہے ملکتوں کے ذریعے یا بیتوں کے ذریعے، شک ہو گیا مادری مراد صلح ہے، بیع ہے یا ہبہ ہے، تو کہتے ہیں چونکہ اصل جو ہے وہ بیع ہے اس وجہ سے مراد بیع لیں گے. مصنف کہتے ہیں یہ کہنا کیا ہے؟ محل تعمل. لا کہتے ہیں محل تعمل کون سا؟ بل منع، ممنوع. کیوں؟ لما عرفت من ان تملیک العیان بالعوض هو البیع لا غیر، کہ یہ تملیک العیان بالعوض ہے، یہ بس بیع ہے، یعنی سیغہ ملکت اور بیع تو بس بیع کے ساتھ خاص ہے. لہذا اس طرح کہیں گے نا، اگرچہ اس نے جو انشاء کرنے والا ہے اس نے قصد اس سے ہبہ اور صلح کا ہی کیوں نہ کیا ہو، اگر ملکتوں کے ذریعے سیگا جاری کیا ہے تو بیع ہوگا یہ، اور اگر شک ہے تب بھی بیع. بے خلاف کس کے؟ کشف الغطا صاحب کے. وہ کہتے ہیں تین صورتیں کہتے ہیں، اگر ملکتوں سے قصد بیع کا ہے تو بیع، اگر قصد ہبہ اور صلح کا ہے تو ہبہ اور صلح. ہاں اگر شک کا مورد ہے تو بیع پہ حمل کریں گے چونکہ اصل ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. نعم لو اوتیا بلفظ التملیک بالعوض، اگر کیا لایا جائے لفظ، یعنی ملکتوں کا لفظ لایا جائے، یعنی سیغہ بیع جاری کی جائے بیت اور ملکتو، وَأُحْتُمِلَ إِرَادَتُ غیر حقیقت ہی، احتمال کیا لیں اس سے کہ جی معنی حقیقی مراد نہیں ہے، معنی مجازی مراد ہے، یعنی صلح مراد ہے ہماری. کان الاصل اللفظی حملہ علی المعنی الحقیقی، تب بھی اصل لفظی کیا ہے، اس کو کس پہ حمل کریں گے؟ حقیقی پہ. یہ میرے تو ایک اور طرف لے کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں معنی کو چھوڑیں، لفظ کی بحث میں جاتے ہیں. کیا لفظ ملکتو عام ہے یا خاص ہے؟ عام یعنی صلح اور ہبہ کو بھی شامل ہے، لہذا کہیں گے جو حقیقی معنی ہے ملکتو کا وہ بیع ہے، جو مجازی معنی ہیں وہ صلح اور ہبہ ہیں. لہذا اگر آپ کیا ہیں تملیک بالعوض لفظ بولتے ہیں، یعنی انشاء ملکتوں کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن احتمال یہ ہے کہ جو ارادہ ہے وہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے،
بلکہ مجازی مراد ہیں، یعنی مجازی یعنی صلح، تب بھی اصل لفظی کو بھی دیکھتے ہوئے اسے کس پہ حمل کریں گے؟ حقیقی معنی پہ۔ شک ہو گیا ہے ما ادری، مثلا مولانا جو ہے ملک تو کہتے ہیں، ملک تو کا حاضہ الکتاب، اب مجھے شک ہے ما ادری ان کی مراد اس سے بے ہے یا صلح ہے یا ہبہ ہے، تو کس پہ حمل کریں گے؟ اصل لفظی کا تقاضا یہ ہے اصلی معنی حقیقی پہ۔ ہاں جی جی، جب لفظ کے معنی میں شک ہو یا تو اصل یہ ہے کہ اصلی معنی پہ حمل کرتے ہیں، یہ اصول لفظیہ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ جیسے اس کی مثال لے لینا، میں کہوں مثلا اسد آ رہا ہے اور قرائن خاصہ بھی نہ ہوں اسد پر کہ اس اسد سے مراد رجل الشجاع ہے یا اصلی، تو کس پہ عمل کریں گے؟ اصلی اسد پہ۔ ہاں، اصلی اسد پہ عمل کریں گے، اصول لفظیہ کا یہی تقاضا ہے، معنی اصلی پہ۔ حملہ علی المعنی الحقیقی فیحکم بالبیع، تو بیع کا حکم لگائیں گے، لیکن ظاہر ان الاصل بہذا المعنی، کہتے ہیں ظاہر جو وہ ہیں نا کشف الغطاء صاحب، ان کی یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، واضح ہے بات، یہ کہہ رہے ہیں لیکن ظاہر ان الاصل بہذا المعنی لیس مراد القائل المتقدم، وہ جو قائل متقدم ہے اس کا یہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد جیسے ہم نے سابقہ کہا ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ جی لفظ ملک تو بولا جائے اور اس سے مراد معنی مجازی نہیں، اس سے قصد جو ہے وہ کس کا کیا جائے؟ ہبہ یا صلح، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں لفظ ملک تو مشترک ہے، مشترک معنوی مانتے ہیں، کس کے درمیان؟ ہبہ، صلح اور بیع کے درمیان۔ تعین کس کے ذریعے کریں گے؟ قرائن خاصہ یعنی قصد کے ذریعے، اگر اس سے قصد بیع ہے تو بیع مراد لیں گے، اگر قصد کیا ہے تو اس پہ حمل کریں گے، اگر شک ہو جائے تو بیع پہ حمل کریں گے، یہ ان کی مراد ہے۔ وَسَيَجِي تَوْضِيحُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَاطَاةِ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ انشاء اللہ تعالی، کہتے ہیں معاطات کی بیع میں انشاءاللہ اس کی ہم مزید کیا ہیں تفصیل بیان کریں گے۔ بات واضح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی بحث ہے قرض کی، یہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔